وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. بابا دے بلند پڑھئے الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا رحمت للعالمین. سبحان اللہ. رحمت دا او دریا وہ الہی حد دم بگدا تیرا جے کی قطرہ بخشے مینو حکم بن جاندا میرا. جے کی قطرہ بخشے مینو حکم بن جاندا میرا. قدر نبی دا قدر نبی دا او ایک ہی جانن تے دنیا داری کمینے. او قدر نبی دا جانن والے سبحان اللہ. و مدینے. نبی دا جانن والے اس ہو گئے وچی و مدینے. تے پاک محمد نے فرمایا تسی کر لو خدمت مادی. سبحان اللہ. او جس نے کعبہ تک نہ ہووے او تک لو صورت مادی. جس نے کعبہ تک نہ ہووے او تک لو صورت مادی. تے لوکاں مینو آن ڈرایا اور رات قبر دی کالی. میں سنیا اتھے انہاں نے آنا پوچی دے مونڈے کمے. سبحان اللہ. اتھے انہاں نے آنا پوچی دے مونڈے کمے دی کالی. سامعین اکرام، آج کی یہ ببرکت محفل جشن عید میلاد النبی کے موقع پر سجائی گئی. آج کا جو ببرکت دن ہے وہ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد کا دن ہے. سبحان اللہ. سرکار آئے ہیں تو سبحان اللہ اتنی دیجیے. سبحان اللہ. جس کے صدقے تمہیں بنایا گیا جب بات اس کی آئے تو پھر کیا کی کہوں کہ یار بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. کملی والا تمہارے لیے رحمت بن کے آیا. سبحان اللہ.
وہ کملی والا رب تعالیٰ نے آپ کو اس کملی والے کو عطا کر کے اپنا ایک احسان کیا ہے. یعنی کہ کوئی شخص کسی کے اوپر احسان کر دے نا تو وہ بار بار یہ بات جتلاتا ہے کہ یار میں نے تیرے اوپر یہ احسان کیا تھا. مگر وہ رب غفور ایسا رب ہے نا کہ جس نے اتنی بڑی نعمت تمہیں عطا کی مگر آج تک گلا سبحان اللہ نہیں کیا. سبحان پھر بھی اللہ. سبحان اللہ مت بولنا کیونکہ لوگ ساتھ سوئے ہوئے ہیں. سنو تو صحیح، ساتھ کمروں میں لوگ سوئے ہوئے ہیں، ان کی نیند خراب ہو جائے گی. سبحان اللہ. کیونکہ زور تو ہم لگا رہے ہیں، زور ہم لگا رہے ہیں. آپ سے صرف اتنا کہا کہ جملے کے اختتام پہ سبحان اللہ کی آواز ہے. مگر وہ زور لگانے کے بعد ایک زور اور لگانا پڑتا ہے کہ بھائی بولو سبحان اللہ. تو سامعین اکرام، اللہ رب العزت نے جب آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کے اوپر بھیجا تو لکھنے والے کہتے ہیں کہ اس ماں کے اندر جو بھیڑ بکریاں تھیں نا انہوں نے اتنا دودھ دیا کہ اس سے پہلے کبھی نہیں دیا. اس کے بعد اس مہینے کے اندر اتنا سر سبزہ اگا جو اس سے پہلے کبھی نہ اگا تھا. اور اس کے بعد وہ چشمے بھی جاری ہو گئے جو پہلے کے خشک پڑے ہوئے تھے. تو سامعین اکرام، رب تعالیٰ نے ہمارے اوپر احسان کیا کہ اپنا حبیب اپنا محبوب ہمیں عطا کیا. اللہ تعالیٰ اپنی لا ریب کتاب کے اندر ارشاد فرما رہا ہے کہ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. ہے محبوب ہم نے تمہیں امت کے لیے مومنین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. سبحان اللہ. کیا بنا کر بھیجا ہے؟ رحمت. رحمت بنا کر بھیجا ہے. تو سامعین کرام، جس امت کا نبی اتنی بڑی شان والا ہو تو جب نظر امت پہ پڑے تو امت کے کارنامے آپ لوگوں کے سامنے. بولو نا سبحان اللہ. کیوں کہ ایسے الفاظ کے اوپر سبحان اللہ لازمی ہے تاکہ سننے والوں کو یہ پتہ چلے کہ بھائی آقا دو جہاں نے ہمیں کون سا رستہ بتایا اور ہم نے کون سا رستہ اختیار کیا. انہوں نے کہا اہدنا الصراط المستقیم پر چلنا. سبحان اللہ. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین. آمین. سبحان اللہ. ایک صراط المستقیم والا رستہ بتا دیا اور ایک غضب والا عذاب والا رستہ بتا دیا. مگر حالت یہاں ابھی یہ ہے کہ صراط المستقیم کو چھوڑ دیا، غضب والا جو رستہ ہے ہم نے وہ اپنا لیا. سب لوگوں کو یہ بات کہوں گا، کسی ایک شخص کی بات نہیں، کہ جب اذان ہو تو ہم زیادہ تر لوگ موبائل کے اوپر مشغول رہتے ہیں. حالانکہ آقا نے کہا کہ جب مؤذن کی صدا تمہارے کانوں تک پڑ جائے نا تو کام کاج چھوڑ کر فوراً مسجد کی طرف بھاگو. اور ہماری بدبختی کہ ہم لوگ موبائل کے اندر اتنا مگن ہو جاتے ہیں کہ ہمیں اذان کی آواز بھی سنائی نہیں دیتی. تو قربان جاؤں آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر کہ وہ جو بھی مقام ان کے سامنے آیا انہوں نے ایک ہی دعا کی کہ یا رب العالمین میری امت کی مغفرت فرما. کیا ارشاد فرمایا؟ یا رب العالمین میری امت کی مغفرت فرما. یا رب العالمین میری امت کی مغفرت فرما. امت کے حالات آپ لوگوں کے سامنے. تپتی دھوپ کے اندر 2 منٹ لائٹ چلی جائے یہ ساری محفل ختم ہو جائے گی. صرف 2 منٹ لائٹ گئی محفل ختم. مگر آقا دو جہاں تپتی دھوپ کے اندر بیٹھے ہوئے ہاتھ اٹھائے رب سے التجا کر رہے ہیں کہ یا رب العالمین میری امت کی بخشش عطا فرما. یا رب العالمین میری امت کی مغفرت عطا فرما.
اب اور آپ کے سامنے کیا بیان کروں کہ اس مجمع کے اندر کتنے لوگ بیٹھے ہو؟ کم از کم 50-60 آدمی تو ہے، مگر اتنا مجمع میں نے کبھی مسجد میں نہیں دیکھا. مجھے بھی 1 سال ہو گیا. جو مجمع آج میں یہاں دیکھ رہا ہوں، یہ مجمع میں نے کبھی مسجد میں نہیں دیکھا. تو یہ میں نے عرض پہلے کی تھی کہ عاشق رسول صرف جھنڈا پکڑنے سے انسان نہیں ہوتا. عاشق رسول وہ شخص ہے جو نبی کے بتائے ہوئے راستے کے اوپر چلے، جو نبی کے بتائے ہوئے احکام کے اوپر عمل کرے، اسے کہتے ہیں عاشق رسول. یعنی کہ وہ جب باہر نکلے تو کوئی اس کے اوپر تنقید نہ کرے بلکہ اس کی تعریف کرے. جب تعریف کی تو سمجھ لو تم عاشق رسول بن گئے. مگر جب تنقید آ گئی تو عاشق رسول بننا تو دور کی بات، کہلانے کے بھی لائق نہیں رہو. تو سامعین اکرام، سب سے پہلے آپ سے التجا ہے کہ اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر آئے، بیوی بچوں کو چھوڑ کر آئے، گھر بار سے دور یہاں اکٹھی ہو کر کام کر رہے ہو. خدا را جب اذان کا وقت آئے تو مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے بھی آ جائے. آج کی یہ ببرکت محفل، یہاں پر آپ کو یہی درس دوں گا، یہی بات کہوں گا کہ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، نماز کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے. میدان حشر میں سب سے پہلا سوال کس چیز کا ہوگا؟ نماز کا ہوگا. آقا تو سجدے میں ہوں گے، ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی. مگر اگر امت کی حالت یہ ہوئی کہ اس کے گناہ نیکیوں سے باری ہو گئے تو آقا بھی تمہاری سفارش نہیں کرے. یہ بات میری یاد رکھنا. جب کسی سکول کے اندر کسی بچے کو داخل کرواؤ نا، اس کا امتحان کا وقت آ جائے، پیپر ہو گئے، ٹیچر نے اس کو فیل کر دیا تو باپ جاتا ہے کہ بھائی کچھ مہربانی کرو، میرے بیٹے کا سال ضائع ہو رہا ہے، اس کو اگلی کلاس میں بھیج دو. تو استاد کہے گا کہ ذرا ٹھہرو، میں اس کے پیپر چیک کروں، اگر کوئی تھوڑی سی بھی گنجائش ہوئی تو میں اسے پاس کر دوں. اگر یہ بالکل ہی زیرو رہا تو پھر بات نہیں بنے گی. تو یہی حالت وہاں پر بھی ہوگی. اگر تمہارا نامہ اعمال کے اندر کوئی بہتری ہوئی تو آقا دو جہاں انشاءاللہ ضرور سفارش کریں گے. اگر اس کے اندر کچھ ہے ہی نہیں، کوئی عمل ہی نہیں ہے، تو یہ بات اپنے ذہن سے نکال دیں گے، آقا آپ کی سفارش کریں گے. ہاں، یہ تمہیں ضرور بتا دوں کہ آقا کا کلمہ پڑھنے والا جنت میں ضرور جائے گا، مگر اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کرنے کی بعد. اب بات آ گئی آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی. تو سماعت فرمائیں. آقا دو جہاں دنیا میں تو ربیع الاول کے مہینے میں آئے، 12 تاریخ سبحان اللہ کی آمد کا دن ہے. سبحان اللہ. مگر رب نے حضور کو بنایا کب؟ سبحان اللہ نہیں بولتے. سبحان اللہ. رب نے حضور کو بنایا کب؟ تو سامعین کرام ذرا سماعت فرمائیے. آقا جبرائیل سے پوچھ رہے ہیں، جبرائیل بتا تیری عمر کیا ہے؟ جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ عمر کا تو پتہ نہیں، یا رسول اللہ ایک تارا تھا جسے میں دیکھتا تھا، یا رسول اللہ 70 سال کے بعد وہ دوبارہ آتا تھا، یا رسول اللہ میں نے اس تارے کو 72,000 سال مرتبہ دیکھا ہے. کتنی مرتبہ دیکھا ہے؟ 72,000 سال مرتبہ دیکھا ہے. تو آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا جبرائیل مجھے رب کعبہ کی قسم وہ ستارہ کوئی اور نہیں میں تھا. وہ ستارہ یا رسول اللہ یا علی. آقا نے کہا جبرائیل
رحیل مجھے رب کی قسم وہ کوئی اور نہیں میں تھا. آقا کی یہ بات کہنی تھی تو اس سے ثابت یہ ہوا رب نے عرش کو نہیں سجایا تھا تو محمد تھے, رب نے کائنات کو نہیں بنایا تو محمد تھے, رب نے زمین کو نہیں بنایا تو محمد تھے, رب نے اپنے آسمان کو نہیں سجایا تو رب اپنے حبیب کے نور کو بنایا تھا. رب نے سب سے پہلے کس کو بنایا؟ اپنے حبیب کے نور کو بنایا. سبحان اللہ. اور آج یہ بات کہنے والوں کہ وہ نور نہیں بشر تھے, تو یہ ماجرا کہاں سے آیا؟ ارے بولو, ارے وہ نور بھی تھے وہ بشر بھی تھے. نور پہلے تھے بشر بعد میں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بے شک. وہ نور پہلے تھے بشر بعد میں. بات کروں دوسری کہ دنیا سے جو نبی چلا گیا وہ انا للہ و انا الیہ راجعون. اب مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آتی. رب قرآن کے اندر فرما رہا ہے سبحان الذی سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی. سبحان اللہ. میں نے اپنے حبیب کو سیر کروائی. سبحان اللہ. میں نے اپنے حبیب کو سیر کروائی مسجد الحرام سے لے کر مسجد الاقصی تک. سبحان اللہ. سبحان اللہ. مسجد الاقصی میں کیا ہوا؟ مسجد الاقصی میں نبی نے امامت کروائی ہے. سبحان اللہ. ارے کس کی امامت کروائی؟ آقا نے تو نبیوں کی امامت کروائی جو بشتر پہلے دنیا کو چھوڑ کر جا چکے تھے. سبحان اللہ. وہ نبی کہاں سے آئے؟ امامت کروانے والے تو آقا ہیں. پیچھے نبیوں نے صفیں باندھی. کس نے باندھی؟ نبیوں نے صفیں باندھی. تو وہ نبی تو کئی عرصہ پہلے چل بسے تھے. اس کے بعد جب آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عرش پر پہنچے, رب سے ہم غلام ہوئے. رب سے ہم غلام ہونے کے بعد جب واپسی ہوئے تو ساتویں آسمان پہ کون تھا؟ سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ساتویں آسمان پہ کون تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام. آقا سبحان اللہ. امت نمازیں نہیں پڑھے گی. اب بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. موسیٰ نے کیا کہا؟ آقا یہ امت نماز نہیں پڑھے گی. تحفہ تو 50 کا لے کے جا رہے ہو. آقا یہ امت نہیں پڑھے گی. آقا پھر رب کے پاس چلے گئے. رب سے ہو کر واپس آئے. پھر فرمایا آقا امت نہیں پڑے گی. آقا امت نہیں پڑے گی. 9 پنجے 45 9 چکر لگائے. کتنے چکر لگائے؟ 9 چکر لگائے. 45 معاف ہو گئی, پیچھے بچ گئی 5. سبحان اللہ. موسیٰ نے کہا آقا یہ امت نہیں پڑے گی. آقا نے کہا موسیٰ اب امت پڑے یا نہ پڑے میں واپس نہیں جاؤں گا. سبحان اللہ. اس میں ایک راز تھا. کیا تھا؟ راز تھا. پتہ ہے کیا راز تھا؟ اب میں سے کسی کو پتہ ہے کہ اس میں راز کیا تھا؟ موسیٰ نے کہا تھا یا رب میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. یا رب میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں, تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں. رب نے کہا موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا. ضد کی. نے کہا نہیں میں دیکھوں گا. جلالی تھے, جلال میں آگے کہا یا رب دیکھوں گا. ایک چمک پڑی نا تو بے ہوش ہو گئے. کچھ بھی نظر نہیں آیا. ہوش آیا تو دیکھا وہیں کا وہیں, جہاں پر تھا وہیں پر.
آقا نے رب نے ان سے ایک وعدہ فرمایا تھا کہ ہے موسیٰ، میں اس دنیا میں ایک ایسا اپنا حبیب بھیجوں گا نا، جب وہ مجھ سے ہم کلام انہیں آئے گا نا، اے موسیٰ وہ مجھ کو دیکھے گا، تو اس کو دیکھنا، سمجھ لینا کہ تو نے میرا دیدار کیا۔ سبحان اللہ۔ اے موسیٰ وہ مجھ کو دیکھے گا، تو اس کو دیکھ لینا اور تو سمجھ لینا کہ میں نے رب کا دیدار کر لیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کتنے چکر لگوائے؟ 9 چکر لگوائے۔ ارے بات نماز کی نہیں تھی، بات دیدار کی تھی۔ آقا رب کو دیکھ رہے تھے، موسیٰ مصطفیٰ کو دیکھ رہے تھے، یہ دیدار کا سلسلہ جاری تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ 9 مرتبہ موسیٰ نے رب کا دیدار کیا۔ سبحان اللہ۔ 9 مرتبہ موسیٰ نے آقا کا دیدار۔ رب کا دیدار۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ ادھر رب تو یہ بھی فرما رہا ہے، جس نے میرے نبی کا کلمہ پڑھا، سمجھ لو اس نے میرا کلمہ پڑھا۔ جس نے میرے حبیب کو دیکھ لیا، سمجھ لو اس نے مجھے دیکھ لیا۔ جس نے میرے نبی کی اطاعت کی، سمجھ لو اس نے میری اطاعت کر لی۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے۔ نہیں۔ اب بات یہ آئی کہ 1,23,000 پیغمبر گزرے، 1,24,واں جو تھا وہ ہمارا نبی۔ سبحان اللہ۔ 1,23,000 بیشتر نبی گزرے، آخری جو نبی تھا وہ آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تھے۔ سبحان اللہ۔ سبحان تو اللہ۔ کسی نبی نے بھی اپنی امت کو دعا نہیں دی۔ یہ شرف صرف اور صرف آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی امت کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ انہیں رحمت للعالمین نے سبحان اللہ۔ کیونکہ رب کے 1,23,000 پیغمبر تھے، ان میں سے 2 کو رب نے خطاب دیا تھا۔ موسیٰ کو کلیم بنا لیا، ابراہیم کو خلیل بنا لیا، آقا کو رحمت للعالمین بنا لیا۔ ارے موسیٰ کو خلیل بنایا اپنے لیے، ابراہیم کو خلیل بنایا اپنے لیے، مگر رب نے اپنے حبیب کو رحمت للعالمین بنا دیا اپنی اس مومنین کے لیے جن کو رب نے اشرف المخلوقات بنایا۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ نبی کو رحمت للعالمین امت کے لیے بنا کر بھیجی۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ آگے یہ امت دیکھو، اذان کے ٹائم پہ بھی ٹک ٹاک چل رہی، اذان کے ٹائم پہ بھی فلمیں چل رہی، اذان کے ٹائم پہ بھی ایسی گفتگو جو بےہودہ گفتگو۔ سامعین اکرام، آقا نے ہمیں یہ راستے نہیں بتائے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا آپ سے کہ آپ بالکل جو ہے نا کام کاج سب کچھ چھوڑ کر بالکل مومن بن جاؤ، مگر یار اتنا تو بن جاؤ کہ جو قبول ہو جاؤ۔ سبحان اللہ۔ بے شک، بے شک۔ اتنا تو بن جاؤ، نماز تو پڑھ لو، روزہ تو رکھ لو، کلمہ تو پڑھ لو، زکوٰۃ تو دے دو، حج تو کر لو۔ کم از کم اتنا بننے میں انسان کو کوئی دقت یا تکلیف نہیں ہونی چاہیے، مگر ہمارے حالات ایسے ہیں کہ ہم لوگ کیا کریں۔ اب کلمے کے بارے میں 1-2 احادیث آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں گا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ آپ کی شفاعت کا سب سے زیادہ نفع اٹھانے والا قیامت کے دن کون سا شخص ہوگا؟ سننا نہیں، آپ آ جائیں۔ گفتگو کر رہے ہیں ادھر، میں کیا گفتگو کر رہا ہوں؟ آپ اپنی، یا پہلے پھر آپ اپنی گفتگو کر لیں، میں کل کر لوں گا، لیکن محفل کل بھی ہے۔ محفل کے اندر جب بیٹھو نا، باادب ہو کر بیٹھو۔ یہاں میں کوئی
اپنی یا کسی اور کی سٹوری نہیں سنا رہا. یہ جو ابھی میں بات آپ کے سامنے پیش کرنے والا ہوں نا، اس میں آپ لوگوں کا فائدہ ہے. یہ جو میں گلا پھاڑ رہا ہوں مجھے کوئی شوق نہیں، مگر آئے ہو تو کچھ لے کر جاؤ. آئے تو خالی تھے مگر جولی کو بھر کر لے کر جاؤ. آپ لوگوں کو تو اس بات کا فخر ہونا چاہیے. لکھنے والا کیا لکھتا ہے کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے دیکھیں وہی جن کو سرکار بناتے ہیں. وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں. سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں. سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے احادیث پر تمہاری حرص دیکھ کر یہی گمان تھا کہ اس بات کو تم سے پہلے کوئی دوسرا شخص پوچھے گا نہیں. ابو ہریرہ سے آقا فرما رہے ہیں تو مجھے اس بات کا یقین تھا کہ یہ جو بات تو نے مجھ سے پوچھی یہ تیرے سوا اور کوئی مجھ سے پوچھے گا نہیں. پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کا جواب دیا. ارشاد فرمایا کہ سب سے زیادہ سعادت مند اور نفع اٹھانے والا میری شفاعت کے ساتھ وہ شخص ہوگا جو دل کے خلوص کے ساتھ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. جو شخص نبی کی شفاعت چاہتا ہے، جس کا مرتبہ سب سے اعلیٰ ہوگا، اس نے عمل کیا کرنا ہے؟ لا الہ الا اللہ. اس کو کثرت کے ساتھ پڑھنا ہے. کلمہ طیبہ ہے یہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو سامعین اکرام، اب بات لمبی کروں یا تقریر کو چوڑا کر دوں یا وہ لمبی باتیں کھینچ کر لے جاؤں، میں تو آپ سے صرف ایک ہی عرض کروں گا کہ بجائے کسی دوسرے کے اوپر تنقید کرنے سے پہلے اپنے گریبان کو دیکھ لیا کرو کہ آیا میرے اندر کتنے عمل ہیں، میں کتنا پاک صاف ہوں کہ میں دوسرے کے اوپر تنقید کر رہا ہوں. ایک چیز. نمبر 2، آقا نے فرمایا کہ تم جب بھی تبلیغ کرو نا تو سب سے پہلے تبلیغ اپنے گھر والوں سے سٹارٹ کرو. کہاں سے سٹارٹ کرو؟ اپنے گھر والوں سے سٹارٹ کرو، تاکہ کل جب تم باہر جا کر تبلیغ کرو تو کوئی سننے والا تم سے یہ نہ کہہ دے کہ ہے تبلیغ کرنے والے، سب سے پہلے تو اپنے گھر کو جا کر دیکھ وہاں پر کیا کوئی نماز پڑھنے والا ہے. سبحان اللہ. وہاں پر کوئی نماز پڑھنے والا ہے. تو جب یہ بات کسی نے تجھ سے کہہ دی نا تو تیری تبلیغ دری کی دری رہ جائے. اس لیے آقا نے کہا کہ سب سے پہلی تبلیغ اپنے گھر والوں کو کرو، اپنے بیوی بچوں کو کرو، ماں باپ سے کہو، بہن بھائیوں سے کہو کہ بھائی رب کا بھی حکم ہے، رب کے حبیب کا بھی حکم ہے کہ 5 وقت نماز قائم کرو. جب تمہارے گھر کے اندر یہ عمل آ گیا نا تو تمہاری بات کے اندر تاثیر بھی ہوگی، وزن بھی ہوگا. جب تم باہر جا کر کوئی تبلیغ کرو گے تو سننے والا اس بات کے اوپر عمل بھی کرے گا. تو انشاءاللہ کل دیکھیں گے کہ ابھی تو آدھی رات ہو گئی ہے، سب لوگ محفل میں کھڑے ہیں. دیکھیں گے صبح فرض عین کے اندر کتنے لوگ آئیں گے.
یہ تو صبح ہی پتہ چل جائے گا کہ کتنے عاشق رسول ہیں. سبحان اللہ. یہ بات مت کہنا کل ایک محفل ہو رہا ہے آنا میں نے وہاں پر بھی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. غفار بھائی کدھر گیا ہے نہیں ہے جی انشاءاللہ بولا کرو انشاءاللہ. جی آج تو مٹھائی ہے کل بریانی ہے. سبحان اللہ. 10 بندے فالتو آئیں گے. سبحان اللہ. ہاں یہ بات میری یاد رکھنا کہ فجر کی نماز اس کے اندر لازم شرکت کریں. اپنا سنی ہونے کا عاشق رسول ہونے کا ثبوت دیں انشاءاللہ. کہ بھائی ہم انشاءاللہ 5 وقت کی نماز پڑھیں گے. انشاءاللہ. میں کسی کو یہ نہیں کہتا کہ حلف اٹھا کے کہو کیوں کہ شاید کل وہ نماز نہ پڑھے تو مجھے بھی گناہ گار کرے گا اور خود بھی گناہ گار ہوگا. میں التماس کرتا ہوں کہ ڈپارٹ میں ہوتا ہوں تو میرے پاس 10 سے 20 لوگ ہوتے ہیں. مجمع میں آیا ہوں 60 سے 70 لوگ ہیں تو اس بات کا بھی مجھ سے پوچھا جائے گا کہ ہے شخص بتا تو ایک نمک کی تھیلی بھرنے والا تھا ہم نے تجھے ایک ایسا اعزاز بخشا ایک ایسی محفل کی زینت بنا کر بھیجا بتا تو نے وہاں پر تبلیغ کیا کی تھی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بتا تو نے وہاں پر تبلیغ کیا کی تھی. تو میں انشاءاللہ وہاں پر یہی کہوں گا کہ یا رسول اللہ یا رب العالمین میں نے ان لوگوں سے کہا تھا کہ فرض عین کو اپناؤ فرض عین کو مت چھوڑنا. سبحان اللہ. اب آگے پڑھیں یا نہ پڑھیں وہ مرضی ان کی ہے. میں نے دعوت دینی تھی میں نے تبلیغ کرنی تھی. یا رب العالمین مجمع کے اندر یہ میں نے بات کہہ دی کہ ہے دوستو اے میرے ساتھیو مرنا تو آپ لوگوں نے ہے. کل نفس ذائقۃ الموت. بے شک. مرنا تو ہے مگر مرنے کے بعد جو حالات ہوتے ہیں وہ آپ لوگوں نے نہیں دیکھے وہ آپ لوگوں نے نہیں سنے کہ قبر تمہیں 3 دفعہ پکارتی ہے. اے میرے اوپر اکڑ اکڑ کر چلنے والے تو نے آنا میرے اندر ہی ہے. نیکا مال لے کر آنا. میرے اندر سانپ اور بچو ہے. قرآن کی تلاوت لے کر آنا روشنی لے کر آنا. تو یہاں پر تو میں بیمار ہو جاؤں تو 10 لوگ ہوں گے پانی دینے والے. تو قبر میں اگر عذاب آ گیا نا تو پانی تو دور کی بات وہاں تمہیں کوئی دیکھنے والا بھی نہیں. کیا فائدہ اس عارضی زندگی میں غفلت میں یہ زندگی گزارنے. ارے نماز پڑھنے میں ٹائم کتنا لگتا ہے 5 سے 10 منٹ کر لو مگر وہ 10 منٹ بھی تم لوگ غفلت میں گزارتے. پھر کہتی ہوں عاشق رسول ہے. پھر لوگ تنقید کیوں نہ کریں پھر کہتے ہو یار فلاں شخص نے کہا یہ جائز نہیں ہے. ارے تمہارے اعمال ہی ایسے ہیں تو وہ کیسے نہ کہے. جب وہ مسجد میں جاتا ہے تم میں سے ایک نہیں ہوتا. جب وہ مجمع میں آتا ہے تو تمہارا مجمع بھرا ہوا ہوتا ہے. اس نے تنقید تو کرنی ہے. پھر کس کس کا منہ بند کرو. اسی لیے کہتے ہیں کہ عاشق رسول کے لیے سب سے پہلے فرض عین کو اپناؤ تاکہ باہر نکلو جب مجمع میں جاؤ تو تمہارے اوپر کوئی تنقید کرنے والا نہ ہو بلکہ تنقید کرنے والا تمہارے ساتھ کھڑا ہو. سبحان اللہ. کم از کم یہ 5 وقت کا نمازی تو ہے. سبحان اللہ. تو میری آپ سے التماس ہے کہ بھائیو 5 وقت کی نماز پڑھو رمضان کے روزے رکھو. اگر رب نے تمہیں توفیق دی حج اور زکوٰۃ بھی ادا کرو اور کلمہ طیبہ اس کا کثرت کے ساتھ ذکر کرو. درود پاک پڑھو. کلمے کے بارے میں آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ آپ کے سامنے پیش کی. اور درود پاک میں کے بارے میں رب نے قرآن پاک کے اندر فرما دیا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. یا ایھا الذین آمنوا ہے ایمان والو. رب کس سے مخاطب ہے؟ نہیں بولنا. رب کس سے مخاطب ہے؟ ایمان والوں سے. کہ ہے ایمان والو میں اور میرے فرشتے درود بھیجتے ہیں تم بھی بھیجا کرو. کثرت کے ساتھ درود پاک بھی پڑھا کرو. کثرت کے ساتھ کلمہ طیبہ کا بھی ورد کیا کرو. اور کثرت کے ساتھ محنت کے ساتھ
भाग भाग कर जब नमाज का टाइम हो जाए तो नमाज में भी जाया करें। रब्बुल आलमीन से दुआ है अल्लाह पाक हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। और असलम भाई और उनके जो दूसरे भाई हैं और उनकी जो पूरी टीम है जिन्होंने ये महफिल का इनेकाद किया, अल्लाह पाक उनके ऊपर करोड़ों हाँ रहमत नाज़िल फरमाए। आमीन। अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद अता फरमाए। आमीन। उनके माल में, जान में, औलाद में, रिज़्क़ में इज़ाफ़ा। आमीन। बाबाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।